أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. پیش خدمت ہے شرح کتاب التوحید لفضیلۃ الشیخ عبداللہ ناصر رحمانی حافظہ اللہ. جی. وروى أحمد عن رويفع رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. یہ حدیث مسند احمد کی، یہ رویفع نامی صحابی سے مروی ہے. رویفع نبی علیہ السلام کے صحابی انصاری تھے. ان کے والد کا نام ثابت تھا، رویفع بن ثابت رضی اللہ عنہ. یہ مصر میں فوت ہوئے اور مصر کے گورنر تھے جب یہ فوت ہوئے. یہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا یا رویفع لعل الحیات ستطول بک، کہ شاید تمہاری زندگی لمبی ہو، تمہاری زندگی شاید لمبی ہو. اور یہ نبی علیہ السلام کا فرمان آپ کے اعلام نبوت میں سے ہے. رویفع کو اللہ نے لمبی عمر دی تھی اور یہ پیغمبر علیہ السلام کے اس فرمان کے بعد تقریباً 46 سال زندہ رہے تھے. تو یہ نبی علیہ السلام کے اعلام نبوت میں سے ہے. فاخبر الناس، تم مستقل لوگوں کو خبر دیتے رہنا، یعنی تمہاری جو لمبی زندگی ہوگی لوگوں کو خبر دیتے رہنا، بتاتے رہنا. من عقد لحیتہ او تقلد وطرا او استنجى برجیع دابۃ او عظم فإن محمدا بریء منہ، کہ جو شخص اپنی داڑھی کو بٹ دے اس میں گرہیں لگائے، او تقلد وطرا، یا وطر وہ جو تانت ہے، جو کمان کی تندی ہے، اسے لٹکائے، اسے باندھے. اب استنجا برجیع دابہ او عظم، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا اس کے گوبر سے. فإن محمدا بریء منہ، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس سے بری ہیں. تو یہاں پر چند چیزوں کا ذکر ہے. ایک داڑھی کو بٹ دینا، یہ داڑھی کو بٹ دینا یہ اس میں تشبہ بالاغیار. یعنی بعض لوگ داڑھی کو بٹ دیا کرتے تھے، ایک خاص ان کا طریقہ تھا اور اس میں ان کا کبر مقصود تھا، اظہار کبر. اور ایک قوم جس میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے وہ داڑھی کو بٹ دے کر اس کو چھوٹا کر کے اور بالوں کو گھنگریالا بنا کر رکھنے کی کوشش کرتے تھے. ان میں نسوانی جذبات زیادہ ہوتے تھے. اس سے منع کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ کم از کم یہ تشبہ بالغیر ہے اور تشبہ بالاغیار ہے، اور دین نے اسے روکا ہے. اور بعض احادیث میں نماز کی حالت میں داڑھی کو بٹ دینا یا کپڑے کو فولڈ کرنا اور اس کو لپیٹنا، اس سے پیغمبر علیہ السلام نے منع کیا. امام نسائی نے ایک باب قائم کیا، اس میں نماز کے علاوہ بھی بالوں کو، اب وہ سر کے ہوں یا داڑھی کے ہوں یا کپڑے کو بل دینے سے منع کیا ہے. تو عام حالات میں بھی کپڑے کو فولڈ کرنا منع ہے اور عام حالات میں بھی بالوں کو بل دینا اور داڑھی کو بل دینا ناجائز ہے، اور نماز میں خاص طور پر. او تقلد وطرا، یا وہ بطر لٹکائے. بطر وہی تانت ہے اور وہی کمان کا دھاگا، اس کو لٹکا لے حصول شفا کے لیے، دفع مرض کے لیے، دفع شر کے لیے. تو فرمایا کہ اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہے. اب استنجا برجیع دابۃ او عظم، یا استنجا کرے جانور کی ہڈی یا جانور کے گوبر سے. رجیع گوبر اور عظم ہڈی، تو اس سے بھی اللہ کے پیغمبر بری ہیں. اس میں کیا توجیہ ہے؟ حدیثوں میں اس کی دو علتیں وارد ہیں. ایک یہ کہ فرمایا کہ صحیح مسلم کی حدیث ہے فإنہ زاد اخوانکم من الجن، یہ گوبر اور ہڈی تمہارے جن بھائیوں کا کھانا ہے. جب جانور گوبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس گوبر کو دوبارہ جانور کے چارے کی شکل دے دیتا ہے جنوں کے لیے. اور جب گوشت کھا کے ہڈی آپ پھینکتے ہیں، اس پر اللہ کا نام لیا ہو تو اللہ اس ہڈی پر دوبارہ گوشت چڑھا دیتا ہے جنوں کے لیے. تو اس طرح جنوں کی خوراک کو
فاسد کریں گے. دوسری علت ایک حدیث میں یہ ہے کہ فَإِنَّهُمَا لَا يُطَهِّرَانِ، یہ علت صحیح ابن خزیمہ میں ہے کہ یہ دو چیزیں تمہیں پاک نہیں کر سکے گی. بھی ہڈی میں چوسنے کی صلاحیت نہیں تو اس سے استنجا کیسے جائز ہوگا؟ اور گوبر خود ناپاک ہے، ناپاک چیز پاک کیسے کرے گی؟ تو اس میں تطہیر کی صلاحیت نہیں. دونوں علتیں چونکہ منصوص ہیں اور شریعت سے وارد ہیں لہذا دونوں معتبر ہیں. تو یہاں باب سے تعلق جس چیز کا ہے وہ یہ ہے او تقلد وطرن، کہ جو دفع شر کے لیے دھاگا اپنے گلے میں لٹکائے گا، اپنی بازو سے باندھے گا، اس کا یہ عمل شرک ہے کیونکہ یہ تعلق بغیر اللہ اور اعتماد علی غیر اللہ. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.